بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین تساں پہ تکنے ہو پروگرام ویلے دیاں گلاں تے اس وقت اسانے مہمان سابق صدر چکسواری پریس کلب اللہ دیتا بسمل صاحب، انہاں نے بڑی گہری نظر ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے نال، چونکہ ورکنگ جرنلسٹ تے اس حوالے نال انہاں کولوں اساں تھوڑی جہی معلومات انساں کہ کل الیکشن کمشنر صاحب جڑا ایک پریس کانفرنس کیتی ہے جس نے الیکشن کے انعقاد کے حوالے نال انہاں کچھ جڑا چیزاں بیان کیتیاں، اس حوالے نال انہاں کو سوال کرساں کہ آیا الیکشن اوسن یا نہیں ہون لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ محترم جناب چودھری عابد حسین صاحب، سینئر نائب صدر پریس کلب چکسواری، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ جناب چودھری عابد صاحب، کل کی جو پریس کانفرنس ہے جناب چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر جناب جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب کی، اس سے تو اب بات یقینی ہو گئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن انشاءاللہ 27 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ اس سے پہلے گئے جب سے الیکشن مہم کا اعلان ہوا ہے، الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے، تو مختلف قسم کی خبریں جو ہیں وہ گردش کرتی رہی ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو سکیں، اور اس میں جو انتخابات کے انعقاد کے بارے میں جو بے یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے، اس کی بڑی وجہ پاکستان کی جانب سے انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکورٹی فورسز کی عدم فراہمی کا ایشو تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت جو سیاسی حالات ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت پاکستان یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے انعقاد کے لیے افواج پاکستان سمیت دیگر سیکورٹی فورسز کی فراہمی کو یقینی بنا سکتے، تو اس میں تھوڑا سا بے یقینی کا ماحول تھا۔ تو اب یہ ماحول جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ بہرحال الیکشن کمشنر کا موقف جو ہے وہ شروع سے لے کر اب تک بڑا جاندار رہا ہے، اور کبھی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے یہ کوئی بات تاثر نہیں ملا کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمشنر نے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ممبر جو ہے الیکشن کمیشن کے، انہوں نے انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے اب تک بڑے شاندار اور بڑے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ میں چیف الیکشن کمشنر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر جناب جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کا پورا سٹاف ہے، الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات وہ کر رہے ہیں اور کیے ہیں، میں اس پہ انہیں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ دیتا بسمل صاحب، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپر علاقے ہیں جیسے نیلم ویلی ہے اور وادی لیپا ہے، وہاں پر گزشتہ دنوں 2-3 دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہاں پہ شدید برف باری ہوئی ہے اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کہ ان علاقوں میں الیکشن کروانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کیا جو ہے وہ فیصلہ ہے؟ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے عابد صاحب۔ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس میں واضح طور پر انہوں نے یہ بتایا، موقف اختیار کیا ہے کہ جہاں برف باری ہے، جہاں موسم سرد ہے، الیکشن کے انعقاد سے ایک دن قبل وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس بارے میں الیکشن کمیشن کیا اقدامات کرے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں جو ہے وہ اس بلدیاتی الیکشن کو یقینی بنایا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اب قوی امید ہے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے۔ اگرچہ آزاد کشمیر کے موسمی حالات جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہیں، برف باری ہو رہی ہے اور برف باری بھی ہوگی اور بارشیں بھی ہوں گی اور سخت سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اس طرح کی جو ماحول ہے وہ الیکشن کے انعقاد میں اب رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر جو ہے پرعزم ہے الیکشن کروانے میں، اور انشاءاللہ یہ انتخابات ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی آپ سے ہے کہ
الیکشن کمیشن تو اپنی جگہ مطمئن ہے اور وہ اپنی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، جو بھی ان سے کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اساتذہ نے بھی گزشتہ روز سے 2 روز سے انہوں نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے 20 نومبر کا کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں، کوئی اسکیل اپ گریڈیشن کا مسئلہ ہے کہ اگر اس پہ حکومت نے ہماری وہ مطالبات منظور نہ کیے تو ہم 20 تاریخ کے بعد جو ہے وہ بھوک ہڑتال بھی کریں گے اور الیکشن ڈیوٹی میں نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں اساتذہ کے ساتھ ہوں، ان کا جو یہ مطالبہ ہے وہ جائز ہے، حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے جائز جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں گے۔ تو بڑا المیہ ہے یہ، خواہ حکومت پاکستان ہو یا آزاد کشمیر حکومت ہو یا کوئی محکمہ ہو، تو ملازمین جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت، بالخصوص اساتذہ کرام کا تو اتنا مقام بلند و بالا مقام ہے، اور پھر اساتذہ کا بڑا کلیدی کردار آزاد کشمیر میں شرح تعلیم کے اضافے میں اور شرح خواندگی کو بڑھانے کے علاوہ، اور اساتذہ کا دیکھیں مختلف مواقع پہ بڑا کردار ہے۔ جس طرح افواج پاکستان جو ہے وہ مختلف مواقع پہ زمینی آسمانی افات اور باقی انتظامات جو ہوتے ہیں سیکورٹی کے ماحول کو، فضا کو پرامن رکھنے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت سمیت تمام امور میں افواج پاکستان کا بڑا شاندار کردار ہے، رہا ہے اور رہے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور افواج پاکستان دنیا کی بہادر ترین افواج میں شامل ہے۔ ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے اور ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ افواج پاکستان ہی کی وجہ سے پاکستان کا جو یہ دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور افواج پاکستان کی موجودگی میں پاکستان کا جو یہ دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور کوئی بھی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا جب تک افواج پاکستان موجود ہیں۔ افواج پاکستان کے انچ انچ کا بھرپور دفاع کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اساتذہ کرام کے حوالے سے بات میری لمبی ہو رہی ہے۔ جو آپ نے کہا کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب اور وزیر تعلیم اور محکمہ تعلیم کے تمام ارباب بست و کشاد سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اساتذہ کے جائز مطالبات کو جو ہے وہ منظوری دے۔ اگر انہوں نے ان کے مطالبات سے اصولی اتفاق کیا ہوا ہے تو ان کو اساتذہ کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرے، تاکہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ اساتذہ کا بڑا کردار ہے، اور میں اساتذہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ 31 سال کے بعد ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو انتخابات ہیں بلدیاتی، یہ بڑی اہمیت کے عمل انتخابات ہیں۔ اساتذہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ اساتذہ کے جو ہے بالخصوص میں تاصف شہین صاحب جو آزاد کشمیر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے مرکزی صدر ہیں، وہ بڑے جاندار صدر ہیں اور بڑا زبردست کردار ادا کریں اساتذہ کو حقوق کے لیے، اور میں ضلع صدر آزاد کشمیر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن ضلع میرپور جناب چودھری اسماعیل صاحب کے کردار پر بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں اپیل کروں گا اساتذہ بھی جو ہیں وہ اس قدر نہ آگے جائیں، بلکہ افہام و تفہیم سے حکومت کو بھی چاہیے کہ اساتذہ کے مطالبات مانیں، اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ یہ قوم کے معمار ہیں، اور یہی معمار جو ہیں ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جو نوجوان آ رہے ہیں یہ اساتذہ ہی کے شاگرد ہیں، انہوں نے ان کو پڑھایا، اور جو میٹرک کی شرط ہے پڑھے لکھے نوجوان آگے آ رہے ہیں، تو اساتذہ جو ہیں ان نوجوانوں کو سیاسی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے بھی کوئی وہ شاندار کردار ادا کریں۔ آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ الیکشن تو ہوتے ہیں، یہ جمہوری عمل ہے، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ سیاسی جماعتیں کیوں افہام و تفہیم نہیں کرتی، آپس میں افہام و تفہیم سے الیکشن کو کروانے میں کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتی؟ ہمیں سیکورٹی فورسز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ عابد صاحب، یہ بڑا آپ نے جو سوال کیا بڑا دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ، یہ بڑا تلخ تجربہ ہے ہمارا کہ آپ افواج پاکستان کے بغیر انتخابات نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس باقی جو ادارے ہیں ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ اتنے اس پوزیشن میں نہیں ہے، ایک تو افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ماضی میں جو ہم تجربے کر چکے ہیں کہ افواج پاکستان ہی کی موجودگی میں ہم بہتر انداز میں غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور پرامن ماحول میں انتخابات کروا سکتے ہیں، کیونکہ ماحول خراب ہو سکتا ہے،
پھر کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس لیے افواج پاکستان کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ ہم ابھی فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ماضی کے تجربے سے یہ بات یہاں ہے کہ جب بھی افواج پاکستان کی نگرانی میں انتخابات ہوئے وہ انتہائی پرامن، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہوئے۔ یہ تجربہ ہے ماضی کا۔ آگے اگر ہم اس حوالے سے اگر کوشش کریں کہ باقی جو ہمارے ادارے ہیں اگر وہ افواج پاکستان ہی کی طرح اگر اس طرح کے انتخابات کو ممکن بنا سکے، میں اس طرح تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی بات